وزیر اعلیٰ سندھ کا سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کی لواحقین کو فی کس 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان۔ معاوضے کی ادائیگی کل سے شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا، سانحہ گل پلازہ میں اب تک 18 افراد جان سی بازی ہار گئے ہیں، 65 لاپتہ ہیں، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ گل پلازہ کے متاثرین کی دکانوں کو کسی اور جگہ منتقل کیا جائے گا۔ گل پلازہ کی عمارت گرانے کے بعد نیا گل پلازہ تعمیر کریں گے۔ کمشنر کراچی کو نقصانات کا تخمینہ لگانے کا کہا۔ گل پلازہ میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ڈی سی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی، خاتون کی لاش بھی شامل ہے۔ آگ ہفتے کی رات 10:15 بجے لگی تھی، گراؤنڈ سے تیسری منزل تک پھیل گئی۔ عمارت کے کئی حصے گر گئے، پلرز کمزور اور دراریں پڑنے کا انکشاف۔ پولیس کے مطابق 20 سے زائد لاپتہ افراد کو موبائل لوکیشن گل پلازہ کی نکلی ہے۔ پلازہ انتہائی پرانا ہے، مزید گرنے کا خدشہ ہے۔ حکومت سندھ تاجر برادری کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے، گل پلازہ سانحے کے بعد ریسکیو اور امدادی کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ صوبائی انتظامیہ کا پورا نظام ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو مکمل اختیارات دے کر واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ آگ لگنے کی اصل وجہ اور ذمہ داری کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مکمل ہوگا۔ گل پلازہ آتش زدگی پر حکام کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ عمارت میں ہنگامی اخراج اور آگ سے نمٹنے کے انتظامات موجود نہیں تھے۔ تنگ داخلی اور خارجی راستوں کے باعث فائر فائٹنگ میں شدید مشکلات۔ گل پلازہ میں 500 کی گنجائش تھی، دکانوں کی تعداد بڑھ کر 1200 ہو گئی۔ عمارت 1995 میں تعمیر ہوئی، بعد ازاں غیر منصوبہ بندی ہو کر فلورز کا اضافہ کر دیا گیا۔ بلدیاتی الیکشن کے بروقت انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی حکومت سے قانون سازی کی سفارش۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مقامی حکومتیں ملکی جمہوری نظام کا ایک اہم ستون ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 219 میں ترمیم کے لیے حکومت کو باضابطہ سفارشات بھجوا دی گئیں۔ مقامی حکومتوں کی میعاد ختم ہونے کا یا تحلیل ہونے کی صورت میں متعلقہ مقامی حکومت کے قوانین کے تحت فوری طور پر انتخابات کروانا ضروری ہوں گے۔ گوشوارے جمع ہونے پر سینیٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی رکنیت بحال۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اراکین کی رکنیت بحال کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کے ارکان کی معطلی ختم۔ نوٹیفیکیشن کے تحت سینیٹ کے 4 ارکان اور قومی اسمبلی کے 6 ارکان کی رکنیت بحال کر دی گئی، جبکہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کے متعدد ارکان بھی دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے، یہ کارروائی الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 137 کے تحت مکمل کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کی اہم گفتگو۔ خطے کی تیزاب صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، کثیر الجہتی تعاون اور باہمی مشاورت پر زور۔ پاکستان اور مصر کا تعلقات مضبوط رکھنے کی اہمیت پر اتفاق۔ عالمی اقتصادی فورم کے دوران باہمی ملاقات کا فیصلہ۔ عالمی فورمز میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی منصوبہ بندی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی جوائنٹ پاکستان اور آذربائیجان ویمن انٹرپرینیورشپ ڈائیلاگ میں بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب سے خطاب کیا۔ کہا، پاکستان پہلی بار نیشنل ویمن انٹرپرینیورشپ پالیسی متعارف کروانے جا رہا ہے۔ خاتون کے بغیر قومی ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف خواتین کو معاشرے کی معمار اور معیشت کی اصل محرک قرار دیتے ہیں۔ پی اے ایف کے بلاک F-16 52 طیارے ایکسرسائز اسپیئر آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ مشق میں سعودی عرب، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ میں بھی شرکت کریں گے۔ مشق کا مقصد آپریشنل ہم آہنگی، تربیت اور جدید جنگی صلاحیتوں کی بہتری آئے گی۔ پی اے ایف طیاروں نے پاکستان سے سعودی عرب تک غیر رکنے والی پرواز کی۔ پائلٹس جدید F-16 کے ساتھ دیگر ممالک کے طیاروں کے عملے کے ساتھ مشق کریں گے۔